اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی وغرنی بما اہوى واسعدہ علی ذلک القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعد حدودک وخالفت بعد اوامرک۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، اے میرے آقا، تو نے مجھ پر احکام نافذ کیے اور میں نے خواہش نفس کا اتباع کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ دشمن مجھے فریب دے رہا ہے، تو بس میں نے خواہشات کے سہارے مجھے دھوکہ دیا گیا اور میرے مقدر نے اس کا ساتھ دے دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے تیرے احکام کے معاملے میں حدود سے تجاوز کیا اور تیرے بہت سے احکام کی خلاف ورزی کی اور مخالفت کی۔ یہ ترجمہ ہے اس عبارت کا۔ اس مقام پر عمدہ 4 مطلب ہیں۔ مطلب اول یہ ہے کہ انسان عبد ہے اور اس کو خلق کرنے والا معبود ہے، تو یہ عبدیت اس وقت متحقق ہوتی ہے جب خدائے معبود کی طرف سے اس کے لیے احکام جاری کیے گئے ہوں اور یہ اس کا پابند رہے، اس وقت یہ عبدیت متحقق ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، معبود حقیقی کی طرف سے جو عباد کے لیے احکام مقرر کیے گئے ہیں، ان کو 2 قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض احکام اوامر ہیں اور بعض احکام نواہی ہیں۔ اوامر پھر 2 قسم کے ہیں، یا ان میں امر بطور شدت ہے یا بطور شدت نہیں ہے۔ اگر امر بطور شدت ہو تو اس کو واجب کہا جاتا ہے، اور اگر امر بطور شدت نہ ہو تو اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نواہی ہیں وہ بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، یا نہی شدید ہے یا نہی شدید نہیں ہے۔ اگر نہی شدید ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اگر نہی شدید نہیں ہے تو مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان 4 احکام کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ مباح ہیں،
ان کو مباح کہا جاتا ہے۔ تو یہ جا کر احکام خمسہ بنتے ہیں، 5 احکام بنتے ہیں، واجب ہو، مستحب ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، مباح۔ ان 5 احکام کی تابعداری، اتباع، یہ عبدیت ہے کہ عبد اس کو کہا جاتا ہے جو ان احکام کا پائبند ہو، اوامر پر عمل کرے، نواہی سے دور رہے، تو وہ عبد کہلاتا ہے۔ تو یہ احکام جاری ہیں خداوند قدوس یعنی معبود حقیقی کی طرف سے اپنے عباد کے لیے۔ یہ مطلب اول ہے۔ مطلب دوم جو اس مقام پر واضح ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ باطل اعمال کو انسان کے سامنے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرے تاکہ انسان ہوائے نفس کے ساتھ روی کرتے ہوئے اس شیطان کی اتباع کرے۔ یہ شیطان کا کام ہے اور یہ اس کے دشمنی کا طریقہ ہے۔ اور واضح رہے کہ انسان کا دل ایک تخت ہے جس کے اوپر 2 متضاد قوتیں حکومت کرنا چاہتی ہیں، اس تخت پر بیٹھنا چاہتی ہیں۔ ایک قوت عقل ہے جو اپنے لشکر کے ساتھ، جس کو جنود عقل کہا جاتا ہے، اپنے لشکر کے ساتھ اس تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے اور اس پر حکومت کرنا چاہتا ہے، عقل۔ دوسری قوت جہل ہے جو اپنے لشکر کے ساتھ، جو اس کا لشکر ہوائے نفس ہے، شیطان ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ اپنے سپاہ کے ساتھ اس دل پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یعنی 2 یہ متضاد قوتیں، عقل اور جہل۔ اگر اس قلب کے اوپر حکومت عقل کی ہو جائے، اس تخت پر عقل بیٹھ جائے، تو یہ قلب عرش الرحمن بن جاتا ہے۔ در حقیقت خدا کے بیٹھنے کی جگہ ہو جاتا ہے کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی یسعنی قلب عبد المؤمن، کہ مجھے میری زمین نہیں سما جاتی، آسمان نہیں سما پاتا، لیکن جس جگہ میں آ جاتا ہوں وہ ایک مومن کا قلب ہے، میرے عبد مومن کا قلب ہے، جہاں پر میں آ جاتا ہوں۔ یہاں جناب داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ یا داؤد فرغ لی بیتن اسکن فیہ، اے داؤد گھر کو میرے لیے خالی کرو کہ میں وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ فقال یا رب انک تحل من المسکن، کیا تو حلول کرتا ہے، کسی جگہ آ جاتا ہے کسی مکان میں؟ فاوحی اللہ الیہ، ارشاد رب العزت ہوا، وہی ہوئی، فرغ لی قلبک یا داؤد، اے داؤد میرے لیے اپنے قلب کو فارغ کرو۔ یعنی اگر یہ قلب تابع عقل ہو جائے اور عقل کی حکومت اس قلب کے اوپر ہو جائے تو وہ عرش الرحمن بن جاتا ہے۔
اس کے برعکس اگر اس قلب پر جہالت چھا جائے اور اپنے سپاہ کے ساتھ جہالت آ کر بیٹھ جائے تو یہ عرش الشیطان بن جاتا ہے، یعنی اس پر جو حکومت ہوتی ہے وہ حاکم شیطان ہوتا ہے، شیطان حکومت کرنے لگتا ہے اس قلب کے اوپر، اور پھر جب وہ مقام میں شیطان بن جاتا ہے تو اس کے جو لشکری ہیں، ہوائے نفس ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، مزینات ہیں، تو ان کے چکر میں آ کر وہ خدا سے دور ہونے لگتا ہے اور اس کے اوامر کی مخالفت کرنے لگتا ہے اور نواہی سے پرواہ نہیں کرتا بلکہ ان کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدایا، ان دو مطلب کا مطلب یہ ہوا کہ خدایا تو نے میرے لیے احکام جاری کیے، احکام جاری کیے یعنی اوامر فرمائے اور نواہی فرمائی، کچھ حکم دیے، کچھ سے منع کیا، لیکن ہوائے نفس کے ذریعے سے میں نے ان کی مخالفت کی اور میں دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ یہ دو مطلب اس کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے پرواہ نہ کی، مخالفت کی، اوامر چھوڑنے کی اور اتباع نفس میں آ گیا اور نفس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پھر مطلب سوم، تیسرا مطلب جو یہاں پر نقل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میرے دشمن نے مجھے فریب دے رکھا اور میں نے خواہشات کے، اس دشمن نے خواہشات کے سہارے مجھے دھوکہ دیا، لیکن میرے مقدر نے بھی اس کی مدد فرمائی۔ یہ ہے کہ اسعدہ علی ذلک القضاء، میرے قضا نے بھی اس شیطانی خواہشات کی مدد فرمائی۔ جب اس نے بھی مدد فرمائی تو میرے پاس چارہ ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں آپ کی مخالفت کرتا، میں تیری مخالفت کرتا۔ تو یہاں پر بحث یہ ہے کہ قضائے الہی کس طریقے سے مددگار بنتی ہے کہ انسان گناہ کار ہو جائے۔ تو یہ بحث عمیق ہے قضاء و قدر کا، لیکن یہ اصل بحث جو علم کلام میں ہوتی ہے اور وہاں پر ہی اس کا پیچھا کیا جائے اور تلاش کی جائے۔ یہاں پر مختصراً عرض یہ ہے کہ قضاء اور قدر ایک ساتھ آتے ہیں، یہ دونوں جملات ایک ساتھ آتے ہیں۔ قضاء اور قدر کا معنی یہ ہے کہ قضاء یعنی ایک مستحکم حکم، مستحکم فیصلہ، اور قدر یعنی مقدار۔ قدر کا معنی مقدار، قیمت، یہ لغوی معنی ہے اس کے۔ علم کلام میں قضا اور قدر یعنی مقدرات پہلے ہوتے ہیں، قضا بعد میں ہوتی ہے، کہ خداوند قدوس کی طرف سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ قضا قدر ہے، پھر اس پر جو حتمی فیصلہ آ جاتا ہے وہ قضا کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قضا اور قدر آیا انسان کو مجبور کرتے ہیں؟ کیونکہ خداوند قدوس کی طرف سے مقرر شدہ چیزیں ہیں، وہ ہمیں شامل حال ہونی چاہیے اور ملنی چاہیے، یا انسان کو مجبور نہیں کرتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان نہ مجبور ہے نہ مفوض ہے، نہ اس کے اوپر جبر کیا جاتا ہے نہ اس کو کھلا اختیار دیا جاتا ہے، بلکہ امر مابین ہے، بیچ بیچ کا راستہ ہے، جبر اور تفویض کے درمیان کا راستہ ہے۔
جیسے ایک روایت میں بھی ہے کہ چھٹے آقا نے کسی شخص کو یہ سمجھانا چاہا تو اسے کہا کہ آپ ایک پیر کو اوپر کریں۔ جب اس نے ایک پیر کو اوپر کیا تو کہا کہ یہ پیر وہیں رہے اور دوسرے پیر کو بھی آپ اوپر کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آقا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پیر اوپر ہو اور وہ وہیں رہے اور دوسرا پیر بھی اوپر ہو جائے۔ تو کہا کہ آپ کو اتنا اختیار ہے کہ ایک پیر کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہی رہے تو دوسرے کو کھڑے کر دیں۔ یعنی نہ فل اختیار ہے نہ فل جبر ہے، بلکہ اس کے مابین کا راستہ ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ ہم تابع قضا اور قدر ہیں تو مجبور ہیں، ایسے نہیں ہیں، بلکہ کائنات کا سسٹم جو ہے، وہ نظام جو ہے علل و اسباب پر ہے۔ خداوند قدوس کو ان اسباب کا علم ہے، اور اسباب کا علم سبب نہیں بنتا کہ انسان مجبور ہو جائے۔ یعنی خداوند قدوس کو یہ علم ہے کہ اگر وہ ایسے اسباب نیک مہیا کرے گا تو یہ عبد بن جائے گا، عبدیت اس کے لیے حتمی ہو جائے گی۔ اگر یہ برے اسباب مہیا کرے گا تو شیطان کا اتباع اس پر متحقق ہو جائے گا، قضا ہو جائے گا۔ تو قضا کا تعاون اور مدد نہ فقط برے اعمال میں ہے، بلکہ قضا کا تعاون اور مدد اچھے اعمال میں بھی ہے اور برے اعمال میں بھی ہے۔ تو آپ اپنے اختیار سے، یہ جو خدا کو علم ہے کہ اگر آپ ایسے اسباب مہیا کریں گے تو آپ کا درجہ یہ بنے گا، اور اگر آپ ایسے اسباب مہیا کریں گے تو آپ کا درجہ یہ بنے گا، تو یہ علم خداوندی جبر کا سبب نہیں بنتا، بلکہ دونوں طرف کا خدا کو علم ہے۔ اب یہ اس کے درمیان آپ کو اختیار ہے کہ آپ کا کون سے اسباب، کون سی جہاد کو اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ جہاد جب آپ اختیار کر چکے ہوتے ہیں تو وہ قضا آ جاتی ہے اور وہ فیصلہ حتمی آ جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کے ہو گئے اور اس مقام پر آپ فائز ہو گئے، تو وہ مقام برا ہو یا مقام اچھا ہو۔ تو یہی کہتا ہے کہ اسعدہ علی ذلک القضا، جب میں نے ہوائے نفس کی اور اتباع کی، شیطان کے رنگینی میں آ گیا اور دھوکے میں آ گیا، تو میری قضا نے بھی اس کی تعاون کے مدد کی اور تعاون کیا کہ وہ میرے لیے حتمی ہو گیا، میں اسے نکل نہیں پایا۔ یہ تین مطلب چہاروں میں ان تین مطلب کا نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس نتیجے میں یہ ہوا کہ فتجاوزت بما جرا، جو آپ کے احکام جاری کردہ تھے میں نے ان سے تجاوز کیا، حدود سے آگے بڑھ گیا، اور میں نے آپ کے اوامر کی مخالفت کی۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے، یہ قضا ہے اس کے لیے کہ وہ حتمی فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ جب انسان اتباع نفس میں آ جائے گا، اتباع ہوا میں آ جائے گا، شیطان کی پیروی کرنے لگے گا، تو اس کے لیے حتمی فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ انسان لا محالہ اوامر خدا کی مخالفت کرے گا، نواہی کا مرتکب ہوگا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو اس سارے باتوں میں کأنہ عبد خداوند قدوس سے یہ طلب کرتا ہے کہ خدایا میرے لیے مدد فرما کہ میں شیطان کی اتباع سے نکلوں اور آپ کی اتباع میں آ جاؤں، اس کے بندگی سے باہر آ جاؤں اور آپ کی بندگی میں آ جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ یہ طلب کرتا ہے، اور خداوند قدوس سے طلب کرتے ہیں کہ ہم سب کو شیطان کی اتباع سے پناہ میں رکھے اور اپنی اتباع میں ڈال دے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔